کے بعد بے شمار درود و سلام کے پھولوں کی بارش ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اللہم صل وسلم وبارک علیہ۔ جمعہ کا خطبہ انتہائی مختصر ہوتا ہے، اور اس مختصر سے وقت میں جامع باتیں جن کی معاشرے کو، سماج کو، سوسائٹی کو ضرورت ہونی چاہیے، انہی باتوں کو کہنے کی جرات کر رہا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ الہ العالمین جو بھی باتیں کہی جائیں اس خطبے میں وہ حق ہو، کہنے والے کو بھی اور سبھی سننے والوں کو عمل کی پوری توفیق عطا فرما، آمین۔ میرے بھائیوں، شادیوں کا موسم آ رہا ہے، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور کس طریقے سے شریعت اسلامیہ کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثوں کو اپنے پیروں سے روندا جاتا ہے، اور کس طریقے سے سنتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اگر یہ چیزیں آپ کو دیکھنا ہے تو آپ اپنی شادیوں میں بہت اچھی طریقے سے دیکھ سکتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں، کیونکہ ہم نے اسلام کو بدل دیا ہے۔ یہ جملہ غلط نہیں ہے۔ جو طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے نکاح کرنے کا اور شادی کرنے کا، ہم نے اس طریقے کو چھوڑ کر غیر مسلموں کے طریقے اپنا لیے، یہود و نصارہ کے طریقے اپنا لیے، اور ان کی مغربی تہذیب ہم نے اپنائی ہے، اور اپنی شادیوں میں ان کو ہم جگہ دیتے ہیں، اور بہت خوشی کے ساتھ ہم ان تمام چیزوں کو کرتے ہیں، گویا کہ ہمیں اس بات پر خوشی ہوتی ہے کہ ہم نبی اکرم کی سنتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہمیں اس بات پر خوشی ہوتی ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثوں کو اپنے پیروں سے روند رہے ہیں۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کس طرف لے جائیں گے ان چیزوں کو آپ؟ اس کا مفہوم یہی نکلے گا کہ آپ اسلام کا مذاق اڑانے پر خوش ہو رہے ہیں، نبی اکرم کی حدیثوں کا مذاق اڑانے پر آپ خوش ہو رہے ہیں، اور ایسے شخص کا انجام کیا ہوگا یہ پوری امت مسلمہ دیکھ رہی ہے، دنیا میں بھی ان کے اوپر عذاب آ رہے ہیں، اور قیامت کے دن جو باقی ہے وہ تو بات کی بات ہے۔ جس طریقے سے ہمارے یہاں شادیوں میں رسم و رواج کی بھرمار ہے، جس طریقے سے ہمارے یہاں شادیوں میں جہیز کی بھرمار ہے، 200 250 300 آدمیوں کی باراتیوں کی بھرمار ہے، یہ چیزیں ہمیں کس طرف لے جا رہی ہیں؟ کیا ان چیزوں کا اسلام سے کوئی تعلق ہے؟ کوئی ایک دلیل آپ دے دیجئے کہ ان تمام چیزوں کا ہمیں اسلام میں ثبوت ملتا ہے کہ یہاں سے ہم نے اس چیز کو اخذ کیا ہے، آپ دے دیجئے ہمیں۔ اور اس وجہ سے 30 سالیں ہو جاتی ہیں، لڑکیوں کی عمریں گزر جاتی ہیں، لڑکوں کی عمر 35 سال کی ہو جاتی ہیں، شادیاں نہیں ہوتی ہیں۔ کیوں؟ لڑکی کے پاس اتنا جہیز دینے کے لیے نہیں ہے اس کے باپ کے پاس، اور لڑکے کی شادیاں اس لیے لیٹ ہوتی ہیں کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں لڑکا ابھی بہت زیادہ نہیں کماتا ہے، 10,000 15,000 تو کما پاتا ہے، اس سے زیادہ جب کمائے گا، اچھا خاصا اس کا بزنس ہو جائے گا، تب ہم اس کی شادی کریں گے۔ اور اس وجہ سے ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے کے اندر زناکاری بہت عام ہو چکی ہے۔ بالکل حقیقت بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، شادیوں کو لیٹ کرنے کی وجہ سے، عمر نکل جانے کی وجہ سے زناکاری بہت عام ہو چکی ہے۔ اس کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں، مقدس مہینے میں، بابرکت مہینے میں روزہ رکھ کر جب لوگ یہ مسئلے پوچھنے لگے، موبائلوں پر یہ سوال کرنے لگے کہ مولانا روزے کی حالت میں رمضان کے مہینے میں اگر ہم سے زنا ہو جائے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ؟
زناکاری کتنی عروج پر پہنچ چکی ہے اور کتنی عام ہو چکی ہے۔ رمضان جیسے مہینے میں بھی ہم زناکاری سے نہ رک پائیں اور باز نہ آ پائیں، اس سے اندازہ لگائیے کہ ہمارے معاشرے میں نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو نکاح کی کتنی ضرورت ہے۔ ہم لیٹ کرتے چلے جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں، اس میں آپ دیکھیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء، اے نوجوانوں کی جماعت، اے مسلم نوجوانوں، اے مومن نوجوانوں، اے نوجوانوں کی جماعت۔ یہاں پر اللہ کے نبی نے یا معاشر الشیوخ نہیں کہا کہ اے بوڑھوں کی جماعت، یہ بھی نہیں کہا یا معاشر الاطفال، اے بچوں کی جماعت، بلکہ اللہ کے نبی نوجوانوں کو مخاطب کر کے فرمایا یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباء، اگر تمہارے پاس نکاح کرنے کی طاقت ہے۔ اب دیکھیے طاقت کس چیز کو بتایا جا رہا ہے؟ اگر تمہارے پاس نکاح کرنے کی طاقت ہو، تم اپنی بیوی کو کھلا سکتے ہو، پلا سکتے ہو، ایک چیز، اس کا دوا علاج اگر تم کروا سکتے ہو، دوسری چیز، اور اپنی بیوی کا اگر تم پرسنل حق ادا کر سکتے ہو، یہ تین کام کرنے کی طاقت اگر تمہارے پاس ہے، بیوی کو کھلا پلا سکتے ہو، دوا علاج کروا سکتے ہو، اور اس کا اگر تم پرسنل حق ادا کر سکتے ہو، یہ تین کام کرنے کی استطاعت اگر تمہارے پاس ہے تو تم نکاح کرنے میں دیر نہ کرو۔ فَلْيَتَزَوَّجْ، تو اللہ کے نبی نے ایسے نوجوان کو حکم دے کر فرمایا، تو ایسے شخص کو، ایسے نوجوان کو چاہیے کہ وہ فوراً نکاح کر لے، نکاح کرنے میں دیر نہ کرے۔ ایک دوسری جگہ پر فرمایا اگر تم نکاح کرنے میں دیر کرو گے اور وقت کے مطابق شادیاں نہیں کرو گے اور نکاح میں اگر تم تاخیر کرو گے وَفَسَادٌ كَبِيرٌ، تو تم معاشرے میں، سماج میں بڑے بڑے فساد کو برپا ہوتے ہوئے دیکھو گے، سماج کے اندر بڑے بڑے فتنے جنم لیں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے ہو، یعنی اپنی بیوی کو تم کھلا نہیں سکتے، اس کو پلا نہیں سکتے، اس کا دوا علاج نہیں کروا سکتے، تو اگر تمہارے پاس یہ کام کرنے کی طاقت نہیں ہے تو ایسے نوجوان کے بارے میں کیا فرمایا فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، تو ایسے نوجوان کو، ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ کثرت سے روزے رکھے، نفلی روزے رکھے، کیونکہ روزہ انسان کے جسم میں اٹھنے والی خواہشات کو، اس کی شہوت کو، اس کے دل و دماغ میں آنے والے طرح طرح کے خیالاتوں کو چکنا چور کر دیتا ہے۔ تین چیزوں کی قید لگا دی اللہ کے نبی نے، اگر تم کھلا سکتے ہو، دوا علاج کروا سکتے ہو اور اپنی بیوی کا پرسنل حق ادا کر سکتے ہو تو تم فوراً نکاح کر لو، تمہیں نکاح کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اب ہمارے ہاں اس استطاعت کا مطلب یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ لڑکا جب تک بہت لمبی چوڑا اس کا بزنس نہ ہو جائے، لمبا چوڑا اس کا بڑا گھر نہ ہو جائے، 1,00,000 روپیہ مہینہ کمانے نہ لگے اچھا خاصا، تب تک وہ استطاعت کے لائق نہیں ہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ تصور کیا جاتا ہے آج۔ آپ سمجھ لیجئے آپ کی تنخواہ کتنی ہے، آپ کتنا کما لیتے ہیں، اعتدال کے ساتھ نارمل کنڈیشن میں کتنا آپ اپنی بیوی کو کھلا لیں گے تو فوراً نکاح کر لو۔ اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر یہ مسئلے پوچھے جائیں گے، رمضان کے مہینوں میں یہ مسئلے پوچھے جائیں گے، زنا کا کفارہ پوچھا جائے گا۔ تصور کیجئے زنا کا کفارہ بھی ہوتا ہے، وہ بھی رمضان کے مہینے میں، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے صاف طور پر یہ فرما دیا تھا اگر شادی شدہ مرد ہے اور وہ زنا کرتا ہے تو اس کو پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیا جائے گا، اور اگر کنوارا ہے اور زنا کر لیتا ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، بچتا ہے تو بچ جائے ورنہ اس کا انتقال ہو جائے گا، جس کے بارے میں صاف یہ حکم کہہ دیا گیا ہے پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دو، 100 کوڑے مارو۔ آج وہ شخص رمضان کے مہینے میں یہ مسئلے پوچھتا ہے کہ روزے کی حالت میں ہم سے زنا ہو جائے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اندازہ لگا سکتے ہیں اس سے آپ کہ زناکاری کتنی آج عام ہو چکی ہے، اور اس کی وجہ ہے نکاح نہ کرنا، شادی نہ کرنا، اور شادی نہ کرنے کی وجہ یہ ہے یہ فضول خرچیاں، جہیز کی ڈیمانڈ، لمبے چوڑے خرچے اور تمام رسومات جن کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں۔
اس سے زیادہ، نکاح سے زیادہ بابرکت چیز اور کیا ہو سکتی ہے آج؟ لیکن نکاح کے موقع پر بھی نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی والوں کو کھلانے کا حکم نہیں دیا ہے، اور نہ ہی کسی کو یہ کہا ہے کہ وہ لڑکی والے کے یہاں کچھ کھائے جا کر۔ حدیث بیان کر چکا ہوں میں اس مسجد میں، اٹھاؤ حدیث مسند احمد کی، جس میں صاف طور پر یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ جو لڑکی والے کے یہاں باراتی بن کر گیا، دخل سارقن وخرج سالکن، وہ چور بن کر گیا اور ڈاکو بن کر نکلا۔ اور دوسرے الفاظ تو اس کے یہ ہیں، جو بغیر دعوت کے کسی کے ہاں گیا، اس کی مثال تو ایسے ہے جیسے اس نے تھوکا اور آپ نے چاٹا۔ آپ لڑکی والے کے یہاں بغیر دعوت کے جاتے ہیں؟ نہیں صاحب، بغیر دعوت کے تو نہیں جاتے، دعوت آتی ہے ہمارے لڑکے والے کے یہاں سے، تو لڑکے والے کے یہاں کھائیے آپ جا کر۔ لڑکی والے کے یہاں کیوں جاتے ہیں کھانے کے لیے؟ نہیں، لڑکی کے باپ نے لڑکے کے باپ کو اجازت دے دی تھی کہ آپ 200 آدمی باراتی لا سکتے ہو۔ جھوٹ بولتے ہیں آپ۔ اس نے آپ کو یہ اجازت اس لیے دی ہے کیونکہ وہ جانتا ہے اگر ہم نے تمہاری شرط پوری نہیں کی تو ہماری بیٹی کے ہاتھ پیلے نہیں ہوں گے۔ آپ نے لڑکی کے باپ کی مجبوری کو اس کی اجازت سمجھ لیا ہے۔ اور ان دونوں حدیثوں کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ صحیح قرار، جو لڑکی والے کیا باراتی بن کر گیا، چور بن کر گیا، ڈاکو بن کر نکلا۔ تصور کیجیے، دورہ کیجیے ہندوستان کا، الگ الگ شہروں میں جائیے، کتنے لوگ آج ایسے ہیں جو غریب بچیوں کی شادی اپنے خرچے پر کرا رہے ہیں، یا جتنا ان کے پاس استطاعت ہے اس کے مطابق ان کی شادی میں دے رہے ہیں، لیکن نکاح وقت پر ان کا کروا رہے ہیں۔ آپ، ہم ہیں کہاں؟ ہم کب ان چیزوں کے اوپر ایکشن لیں گے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، لوگوں نکاح کو اتنا آسان کر دو، اتنا آسان کر دو کہ زناکاری مشکل ہو جائے، زناکاری مشکل ہو جائے۔ آج 100 روپے میں، 150 روپے میں، 200 روپے میں لڑکیوں کا جسم عام میں مل جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اتنی آسان کر دو کہ زناکاری مشکل ہو جائے، یعنی شادی کے اندر 100، 150 اور 200 روپے کا بھی خرچہ نہ ہو۔ غور کیجئے اس حکمت کے اوپر کہ ایک عورت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ کے نبی، میں آپ کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں، میں اپنے آپ کو ہبہ کر رہی ہوں۔ بخاری کی روایت ہے، فسکت رسول اللہ، آپ خاموش ہو گئے۔ اس نے دوسری بار بیان کیا، آپ پھر خاموش ہو گئے۔ اس نے تیسری بار کہا، اے اللہ کے نبی، میں تو آپ ہی سوال کر رہی ہوں، میں آپ کے ساتھ اپنی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ آپ پھر خاموش رہے۔ اب ایک اور صحابی جو وہاں موجود تھے کھڑے ہوئے، کہنے لگے، اللہ کے رسول، اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو میرے ساتھ کر دیجئے، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اب اللہ کے نبی بولے اور کیا کہا اس مرد سے جس نے نکاح کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی؟ آپ نے اس سے فرمایا، حل عندک شیء، ہے تیرے پاس کوئی چیز؟ کیا دے گا؟ یعنی اپنی بیوی کو مہر میں کیا دو گے تم؟ غور کیجئے، آپ نے سوال اس مرد سے کیا، عورت سے نہیں کیا کہ جہیز میں کیا لاؤ گی اپنے شوہر کے پاس۔ اور یہاں جب شادیاں ہوتی ہیں تو باقاعدہ دونوں طرف سے لوگ جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، کیا سامان کتنا ملے گا، جہیز کتنا دو گے، اور بڑی شان سے ہم جاتے ہیں جہیز کی بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ لڑکی والوں کیا جاتے ہیں، لڑکی والوں کیا جہیز کی بات کرنے کے لیے، شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو؟ اللہ کے نبی نے سوال اس مرد سے کیا، اپنی بیوی کو مہر میں کیا دو گے؟ اور اس کا جواب سنیے، کہنے لگا، اللہ کے رسول، ما عندی شیء، میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ تصور کیجئے، اس حال میں بھی نکاح کرنے کی تمنا اس کے دل میں ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے اور نکاح کرنا چاہ رہا ہے۔ نکاح کتنا آسان کر دیا اللہ کے نبی نے، کچھ بھی نہیں ہے اور نکاح۔ آپ نے کہا کچھ تو دو، آپ نے فرمایا، التمس، جاؤ تلاش کرو، دیکھو، دوڑ کے آؤ، کچھ مل جائے تم کو۔ گیا، لوٹ کر آیا، کہا اللہ کے نبی مجھے کچھ نہیں ملا۔ کہا کچھ نہیں ملا؟ کہا دوبارہ جاؤ، التمس ولو خاتما من الحدید، بخاری کے الفاظ،
اگر لوہے کی انگوٹھی مل جائے تو وہی لے آؤ. لوہے کی انگوٹھی, تصور کیجیے لوہے کی انگوٹھی. اور آج ہمارے یہاں کیا ماحول ہے؟ سونے کی انگوٹھیاں پہنائی جاتی ہیں لڑکے کو, جو کہ حرام ہے لڑکے کے لیے پہننا. اور وہ بھی کون پہناتا ہے؟ سالی اپنے ہونے والے جیجا کو. شادی سے پہلے کی رسمیں آپ لوگ کرتے ہیں, یہ اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے. اس نے فرمایا اللہ کے نبی مجھے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں مل سکی. کب کچھ نہیں ہے تمہارے پاس؟ کچھ تو ہوگا, تلاش کرو, غور کرو, ایک بار گھر میں تلاش کر کے آؤ. کہنے لگا ہاں ایک چیز ہے, یاد آیا. کہ کیا ہے؟ کہنے لگا عندی ازار, ایک لنگی ہے. پورے گھر کا اثاثہ اس کا کیا ہے؟ ایک لنگی. یہاں جب تک 20 جوڑے سوٹ نہ ہو, لڑکی کو دینے کے لیے سونا نہ ہو, تمام چیزیں, جب تک شادی نہیں ہوتی ہے ہمارے یہاں. پتہ نہیں چیزوں کا نکاح سے کیا تعلق ہم نے بنا دیا ہے. کہ ایک لنگی ہے, آپ ہنس دیے. کہ اپنی بیوی کو مہر میں دے دو گے؟ اس کا جواب سنو, کہتا اللہ کے نبی آدھی دے سکتا ہوں پھاڑ کر, پوری نہیں دوں گا. آپ نے کہا آدھی اس کو دو گے تو اس کے کسی کام کی نہیں رہے گی, اور تمہارے بھی کسی کام کی نہیں رہے گی, دو تو پوری دو. کہنے لگا پوری نہیں دوں گا اللہ کے نبی. نکاح پڑھائیں یا نہ پڑھائیں؟ آپ اٹھا اور جانے لگا. آپ نے اس سے کہا ادھر آؤ. کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا اللہ کے نبی جب کچھ نہیں ہے پھر نکاح کیسا؟ آپ نے فرمایا اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر تیرا راستہ نہ نکلا تو پھر کون سی شریعت ہے جو تیرے لیے راستہ نکالے گی؟ اگر اسلام کے اندر تیرا راستہ نہ نکلا پھر کون سا مذہب ہے جو تیرے لیے راستہ نکالے گا؟ آپ نے اس سے فرمایا ادھر آؤ, یہ بتاؤ کہ تمہیں قرآن کتنا یاد ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی پھر سے پوچھئے, کیا پوچھ رہے ہیں؟ کہا تمہیں قرآن کتنا یاد ہے؟ ابو داؤد کی روایت ہے, اس میں سورتوں کا بھی نام لیا. اس نے فرمایا اللہ کے نبی مجھے سورہ حاقہ یاد ہے, مجھے سورہ قیامہ یاد ہے, مجھے سورہ منافقون یاد ہے, مجھے سورہ طلاق یاد ہے. اس نے 8-10 سورتوں کے نام گنا ڈالے. اس نے کہا اللہ کے نبی مجھے یہ سورتیں منہ زبانی یاد ہے. آپ نے فرمایا کیا تمہیں اتنی صورتیں منہ زبانی یاد ہے؟ کہنے لگا اللہ کے نبی کا پھر بھی تم کہتے ہو کہ ما عندی شیء, میرے پاس کچھ نہیں ہے. قرآن تیرے پاس ہے اور تم کہہ رہے ہو میرے پاس کچھ نہیں ہے. آپ نے فرمایا آئے عورت ادھر آ, یہ بتا کہ تجھے بھی یہ صورتیں یاد ہیں؟ کہنے لگے اللہ کے نبی نہیں, مجھے یہ صورتیں بالکل بھی یاد نہیں ہیں. آپ نے فرمایا آئے عورت اگر انہی صورتوں کو میں تیرا مہر بنا دوں اور تیرا شوہر نکاح کے بعد تجھے یہ صورتیں یاد کرا دے اور یہی صورتیں تیرا مہر بن جائیں تو کیا تو اس مہر کو قبول کر لے گی؟ کھڑی ہو جاتی ہے اور چیخ کر کہتی ہے اے اللہ کی نبی, جس عورت کے نکاح میں قرآن کی صورتیں مہر بن جائیں, جس عورت کے نکاح میں قرآن کی آیتیں مہر بن جائیں, اس عورت سے زیادہ بابرکت اور پاکیزہ نکاح کس کا ہو سکتا ہے؟ کیا تعلیم دی تھی جناب محمد رسول اللہ نے؟ کہہ رہے ہیں کہ مہر دینے کے لیے کیا ہے, جب تک مہر متعین نہیں کر دیا آپ نے نکاح نہیں پڑھایا. ابھی اگر میں اس مسجد میں موجود 80 سال کے لوگوں سے پوچھ لوں مہر دیا کہ نہیں تو شاید کہیں گے کہ نہیں دیا. ابھی تک مہر نہیں دیا ہوگا, ابھی تک. اور یہ مسئلہ آپ نوٹ کر لیجئے, بغیر مہر دیے ہوئے آپ کی بیوی آپ کے لیے حلال نہیں ہے. نوٹ کر لیجئے میری بات کو, آپ کی بیوی آپ کے اوپر اسی وقت حلال ہوگی جب آپ اس کو مہر دے دیں گے. یہ الگ بات ہے کہ بیوی مہر نہ لے یا مہلت دے دے, معاف کر دے, لیکن آپ اس سے مہر معاف نہیں کروا سکتے ہیں. ایسا نہیں ہم تجھے کھلاتے ہیں, پلاتے ہیں, دوا علاج کراتے ہیں, پہناتے ہیں, مہر معاف کر دو ہمارا. نہیں, یہ شریعت نے اس کو اتھارٹی اور پاور دیا ہے. آپ زبردستی اپنی بیوی سے مہر معاف نہیں کروا سکتے ہیں. ہاں خود اگر کر دے اپنی مرضی سے, اپنی خواہش سے, چلو میں نے معاف کر دیا یا مہلت دے دی آپ کو تو بات الگ ہے, لیکن آپ مہر معاف نہیں کروا سکتے ہیں. اس عورت کا کوئی نہیں تھا, اللہ کے نبی خود ولی بن گئے اور اس عورت کا نکاح اس کے ساتھ کرا کر اس کو رخصتی کر دی اور اس کی ودا کر دی. اس نکاح کو سامنے رکھیے اور بتائیے ایمانداری کے ساتھ اس نکاح میں کتنے باراتی آئے, کتنے بینڈ باجی بجے,
لڑکے کے سر پر صحرا کس نے باندھا تھا؟ لڑکے کے ہاتھ میں مہندی کس نے لگائی تھی؟ رت جگہ کس نے کیا تھا؟ کوئی نہیں تھا اس عورت کا. اللہ کے نبی خود اس کے ولی بن جاتے ہیں اور فوراً اس کا نکاح کر دیا جاتا ہے اور اس کو رخصتی کر کے اس کو ودا کر دیا. اور کوئی باراتی کہتا ہے, باراتی تو بڑا غصہ آتا ہے, یہ کہو کتنے چور آئے تھے, کتنے ڈاکو آئے تھے, یہ جملے بولو. شرماؤ نہیں اس جملوں کو بولنے میں, کیونکہ یہ جملے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کہے ہیں. ہم کو کہنے میں کیا شرم ہے؟ ہم تو تمہارے کھانے کے لیے آئے ہیں, کھا کر ہی جائیں گے. سچا نقشہ کھینچ اللہ کے رسول نے, چور بن کر گئے, ڈاکو بن کر نکلے. اچھا, شریعت کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو سزا کیا ہونی چاہیے ان کی؟ جن کو آپ لوگ اپنے گھروں میں قالینوں پر بٹھاتے ہیں اور اچھے سے اچھا ناشتہ کراتے ہیں, ان کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ جن کو اللہ کے نبی چور کہہ رہے ہو, ان کا انجام کیا ہونا چاہیے؟ لیکن ہمارے یہاں ان کی بڑی عزت کی جاتی ہے. لڑکی والا مجبوری میں کرتا ہے کیونکہ جانتا ہے وہ ہماری بیٹی کی پوری زندگی اسی بارات پر ٹکی ہوئی ہے. اگر یہاں اس کی عزت اچھی ہو گئی, لڑکی کو ستایا نہیں جائے گا, اس کو پریشان نہیں کیا جائے گا, اور اگر یہاں خاطری میں کمی ہوئی تو سب سے پہلے اس کا شوہر اس کو تانے مارے گا, تیرے باپ نے ہمیں عزت نہیں. اس سے بڑا ڈکیت کون ہوگا؟ لڑکی کو تانے سنوائے لڑکی کو. ہاں, اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو خود ظاہر کر دیتے ہیں کہ نہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے, ہم کوئی بارات لے کر نہیں آئیں گے, ہمیں کچھ نہیں چاہیے. وہ لوگ قابل مبارکباد ہیں, لیکن کم ہیں ایسے لوگ, کم تعداد ان کی ہے, بہت زیادہ تعداد ان کی ہے جو ڈیمانڈ کرتے ہیں. اور میر تقی میر کا واقعہ کون نہیں جانتا, جس نے سب کچھ دیا تھا اپنی بیٹی کو شادی میں, اور داماد کی فرمائش 1 مہینہ پہلے آ گئی تھی. لڑکی نے منع کیا, ابو آپ نکاح مت کیجئے میرا, جس کو مجھ سے نہیں میرے مال سے محبت ہے, ہم ایسے گھر میں نہیں جانا چاہتے ہیں. باپ نے کہا نہیں بیٹی تو اچھے گھر چلی جا, بس ہمیں اسی میں سکون ہے. نکاح کر دیا گیا. لیکن بیٹی جانتی تھی کہ میرا باپ اتنا لمبا چوڑا قرض کیسے ادا کرے گا. بہرحال ڈولی توڑ گئی, نکاح تو گیا, چلی تو گئی, رخصتی تو ہو گئی اپنے گھر. لیکن رات میں جب اپنی سسرال پہنچتی ہے تو محلے کی عورتیں آنے لگتی ہیں, منہ دکھائی دیتی ہیں, جاتی ہیں. اس کو 2 بجے تک قریب اس کے پاس بیٹھی رہی, اس کو گھیرے رہی, دیکھتی رہی. اور 2 بجے کے بعد جب کمرہ خالی کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد جب اس کا شوہر, اس لڑکی کا شوہر اپنی بیوی سے ملنے کے لیے جا رہا ہے, اپنی بیوی کے پاس جا رہا ہے, کمرے میں داخل ہوتا ہے. یہ بڑی عجیب رات ہوتی ہے. یہ رات وہ ہوتی ہے جس کا ہر نوجوان مرد کو اور عورت کو اس رات کا انتظار ہوتا ہے. یہ اپنی بیوی کے پاس پہنچا, اس کے ارمان تھے اپنی بیوی کا, اٹھاتا ہے گھونگھٹ, چہرہ کھولتا ہے اور اپنی بیوی کو اپنے گلے سے لگانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اس لڑکی کو اتنا دکھ تھا اپنے باپ کے مکان کی بک جانے کا, اس کے دکان کی گروی رکھ جانے کا, کہ لڑکی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. جیسے اس شوہر نے اس کی لڑکی کو اپنے پاس کھینچا, اس نے دھکا دیا اور کہا دور ہٹ جاؤ, تم نے مجھ سے نکاح نہیں کیا ہے, میرے مال سے کیا ہے, میری دولت سے کیا ہے, جاؤ اسی کے پاس جا کر سو جاؤ, جس کو سجا سجا کر رکھا جائے گا اسی کو چومو, اسی کو چاٹو, میرے پاس تم کیا کرنے کے لیے آئے ہو. شوہر کہنے لگا بیوی یہ تم کیا کر رہی ہو, آج کی رات تو حجتوں کی رات نہیں ہے, آج کی رات تو بحث کرنے کی رات نہیں ہے, اور تم اس کو بحث میں گزار رہی ہو, حجتوں میں گزار رہی ہو. اس لڑکی نے اپنے شوہر کو دھکا دیا, دور ہٹایا اور چیختی ہے, دردناک آواز نکالتی ہے اور فوراً اپنے بستر سے زمین کے اوپر گر جاتی ہے, اور اس لڑکی کو اٹیک پڑ جاتا ہے اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے. جنگل میں آگ کی طرح یہ خبر پھیلتی ہے. جب یہ خبر میر تقی میر کو ملتی ہے, ایک قاصد دوڑتا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا. میر تقی میر فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے. فجر کی نماز پڑھتے ہیں, نماز پڑھ کر اپنے گھر جاتے ہیں, اپنی بیوی سے کہتے ہیں بیوی ہم نے تو اپنی بیٹی کو رات میں رخصت کیا تھا, سرخ جوڑے میں اس کو ودا کیا تھا,
ایک قاصد دوڑتا ہوا میرے پاس آیا اور مجھ سے آ کر کہہ رہا ہے کہ تمہاری بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، اس کو اٹیک پڑ گیا ہے، چلو چل کر دیکھتے ہیں کیا معاملہ ہے۔ میر تقی میر اپنی بیوی کو لے کر جاتے ہیں، سسرال پہنچتے ہیں، بیٹی کا چہرہ دیکھتے ہیں، سفید کفن دیکھتے ہیں تو باولے سے ہو جاتے ہیں۔ گانٹ کھولی، ناک میں کاٹن دیکھی، دماغ خراب ہو گیا، ہم نے تو اس کو رات میں پتا کیا تھا اور آج ہمیں یہ کیا دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اپنی بیٹی کے گال پر ہاتھ پھیرتے ہیں، پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں اور اپنی بیٹی سے کہتے ہیں، جذبات میں اپنی بیٹی سے کہتے ہیں، بیٹی تجھے میں نے جہیز میں ساری چیزیں دے دی تھی اور تیرے شوہر نے مجھ سے جو لسٹ دی تھی مجھے، ہم نے اس میں ایک چیز کی بھی کمی نہیں کی، ایک چیز تیرے شوہر کو ہم نے دے دی تھی، ہاں ایک چیز کی کمی رہ گئی تھی، جو چیز تجھے تیرے سسرال سے مل رہی ہے وہ چیز تیرا شوہر اس لسٹ میں لکھنا بھول گیا تھا جو تجھے سسرال سے مل رہا ہے، اور وہ تیرا کفن جو تجھے پہنا دیا گیا ہے بس اسی چیز کی تو کمی رہ گئی تھی، اگر یہ بھی لکھ دیا ہوتا تو میں تجھے یہ بھی دے دیتا، جب اس نے لکھا نہیں ہے تو میری بیٹی تیرے کفن میں کفنائی کیوں جائے گی، میری بیٹی تیرے کفن میں کفنائی نہیں جائے گی۔ پھر میر تقی میر وہ چادر پہن کر آئے تھے، اس چادر کو اتارتے ہیں، اپنی بیٹی کو اس میں لپیٹ لیتے ہیں اور اس کفن کو اتارتے ہیں اور اپنے داماد کے منہ پر مار دیتے ہیں اور کہتے ہیں، اے میرے داماد، میری بیٹی ایک دن بھی تیری بیوی نہیں بن سکی، اس لیے میں اپنی بیٹی کو تیرے آبائی قبرستان میں دفن بھی نہیں کروں گا، میں اپنی بیٹی کو اپنے قبرستان میں لے جاؤں گا اور وہاں جا کر دفن کروں گا۔ لوگ آ گئے، محلے والے آ گئے، میر تقی میر ہوش میں آؤ، یہ تم کیا کہہ رہے ہو، دعا کرو اللہ تعالیٰ اس بچی کو جنت عطا فرمائے۔ لیکن میر تقی میر آج بہت غصے میں ہیں، کہتے ہیں تم آج آ رہے ہو جب میری بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، کل تم کہاں مر گئے تھے جب جہیز ہی مجھ سے مانگ رہا تھا، لمبی چوڑی لسٹ مجھ سے مانگ رہا تھا، کل تم کہاں مر گئے تھے، تم اس کو سمجھاتے، یہ غلط ہے، اسلام کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، آج تم آئی ہو میری بیٹی مر گئی ہے، دور ہٹ جاؤ، میں کسی کے نہیں سنوں گا۔ اور میر تقی میر اپنی بیٹی کو اٹھاتے ہیں اور اپنے آبائی قبرستان میں اس کو دفن کر دیتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر ان چیزوں کے خلاف آپ نے ایکشن نہیں لیا تو ایسے ہی مر جائیں گی، جل جائیں گی، جہیز کی مقدمے چلتے رہیں گے اور زندگی اسی میں ختم ہوتی رہے گی، کیونکہ ان چیزوں کی وجہ سے نکاح میں ہونے والی برکتوں کو اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے اور اپنے عذاب کو نازل کر دیتا ہے۔ آپ نہیں جانتے ہیں کتنے طلاق کے کیس جامعہ سلفیہ کے اندر آتے ہیں، جو وہاں پر دارالافتاء ہے جہاں سے فتوی ایشو ہوتے ہیں، وہاں پر 95% کیس طلاق کے آتے ہیں۔ طلاق کے کیوں؟ گھروں کے اندر برکتیں نہیں ہیں، سکون نہیں ہے، اور اس کی وجہ ہے اللہ کی طرف سے آنے والے عذاب، اللہ کی طرف سے آنے والی پھٹکار۔ ہم نے اس کی رحمت کو نظر انداز کر دیا اور اس کے عذاب کو ہم نے دعوت دے دی۔ میرے بھائیوں، ان چیزوں کے لیے آپ کو خود قدم اٹھانا پڑے گا، آپ خود رکیے تب دوسرے لوگ رکیں گے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ بار الہ جو کچھ ہم نے کہا ہمیں بھی اور سبھی سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو تیری رحمت کو جا چکے ان قبروں کو نور سے بھر دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔